میاں صاحب، سب سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ بتائیے کہ پولیس ہراسمنٹ ہے کیا عام لوگوں کے سمجھنے کے لیے؟ جی ایکچولی پولیس ہراسمنٹ جو ہے بڑی سمپل سی ایک چیز ہے سمجھنے کے لیے۔ ہمارے ہاں رواج یہ ہے کہ جب بھی کسی بندے کو کوئی اختیارات دیے جاتے ہیں، جب اس کے اوپر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوتا، انتہائی زیادہ اختیارات دے دیے گئے، اسے جنگل کا بادشاہ بنا دیا گیا، تو پھر وہ ایسی حرکتیں کرتا ہے کہ جس سے وہ ناجائز چیزیں، وہ ایک لت لگ جاتی ہے اسے ناجائز چیزیں کرنے کی، اپنے ایکسیس کرنے کی اپنے معاملات میں۔ وہ قانون سے بالاتر خود کو سمجھنے لگتا ہے اور ایسی حرکتیں سٹارٹ کر دیتا ہے جس سے وہ دوسرے لوگوں کا جینا جو ہے وہ حرام کر دیتا ہے، مشکل کر دیتا ہے۔ سمپل لفظوں میں کہیں تو اسے ہراسمنٹ کہتے ہیں۔ صحیح کہ جب آپ کے زبان، آپ کے ہاتھ اور آپ کے رویے سے دوسرے لوگ تنگ آ جائیں، جب آپ لوگوں کو مس یوز کرنا شروع کر دیں اپنی پاورز کا، اپنے جو ہیں مقاصد، کچھ غلط قسم کے عزائم اور مقاصد حاصل کرنے کے لیے، کسی کے کہنے پہ، کسی بھی شے پہ، یا خود سے آپ وہ اپنے ایک نشے میں وہ چیزیں کرتے ہیں، تو وہ ہراسمنٹ ہوتی ہے۔ صحیح۔ باقی ہراسمنٹ کی ڈیفینیشن کے حوالے سے جو ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، لا اس میں کلیئرلی موجود ہے کہ ہراسمنٹ ہے کیا۔ صحیح۔ جب کوئی پولیس آفیسر اپنے اختیارات سے اوور ہو کے کوئی ناجائز ایسی چیز کرتا ہے جس میں اللیگل وے میں جا کے کسی کو تنگ کرتا ہے، جسمانی طور پر، نفسیاتی طور پر، مینٹلی طور پر، تو اسے ہراسمنٹ کہتے ہیں۔ صحیح۔ کہ جب وہ کسی سے کوئی چیز منوانے کے لیے یا کسی کے اوپر اوور کام آنے کے لیے اگلے بندے کو ڈراتا ہے، دمکاتا ہے، پریشرائز کرتا ہے، یا اسے ہراسمنٹ کرتا ہے، یا رشوت طلب کرتا ہے۔ وہ دیکھیں نا، میں کسی کو ڈراؤں گا تو کوئی میری بات مانے گا نا، کہ میں کسی کو ہراساں کروں گا، اسے اپنا خوف اور ڈر پیدا کروں گا، تو وہ بندہ اپنی جان چھڑوانے کے لیے مجھے کوئی آفر دے گا، مجھے کوئی لالچ دے گا۔ تو بیسیکلی وہ اپنا ایک ڈر اور خوف اور دبدبہ ڈیولپ کرنے کے لیے وہ اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں جس سے لوگ ہراساں ہوتے ہیں، اور وہ ہراسمنٹ ڈیولپ کر کے اگلے بندے سے وہ رشوت لیتے ہیں یا کوئی بھی کسی قسم کی کوئی ویسے تو میاں صاحب یہ ایک بڑا وائڈ ٹاپک ہے، آپ اس میں پولیس ہراسمنٹ اور پولیس کی اختیارات سے تجاوز کے اوپر تو آپ چاہے گھنٹوں بھی پروگرام کریں تو یہ کم ہے، ایک بڑا وسیع موضوع ہے۔ آفتاب قریشی صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، دیکھیں پولیس کے دو ونگز ہوتے ہیں عمومی طور پہ، ایک آپریشنز اور ایک انویسٹیگیشنز۔ آپریشنز جو پولیس کی ایک ونگ ہے، اس کے اندر آپ کو نارمل پریکٹس میں کس طرح کی روز کی وائلیشنز نظر آتی ہیں یا ہراسمنٹ کے واقعات نظر آتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں پہلی بات یہ ہے کہ زیادہ جو ہے پولیس کی پریکٹس یہ ہے کہ جب ایک کوئی ایف آئی آر ہو جاتی ہے تو اس بندے کی گرفتاری کے لیے وہ ہر جائز ناجائز طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ اس میں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ جرم کرنے والا ایک بندہ ہے، لیکن وہ اس کو گرفتار پوری فیملی کو اس کی سزا دی جاتی ہے، اس کی فیملی چادر چاردیواری کا تقدس پامال کیا جاتا ہے، ریڈز کی جاتی ہیں، اور مختلف بہن بھائیوں کو اٹھا لیا جاتا ہے اگر کوئی ایک شخص ملوث ہے کسی ایسے ہی ہے، انہیں تھانے میں بند کیا جاتا ہے، یا وہ ان کے جو ٹارچر اس پر بھی ان سے پیسے لیے بند جاتے ہیں مبینہ طور پر۔ عامر صاحب، آپ کی طرف بڑھوں گا، آپ کیونکہ ایک سینئر کرائم رپورٹر ہیں اور آپ کا بہت زیادہ واسطہ ہے پولیس کے محکمے کے ساتھ، کیا چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں عامر صاحب پولیس وائلیشنز کے حوالے سے، ہراسمنٹ کے حوالے سے؟ کیا دیکھتے ہیں روزمرہ کی آپ کام میں؟ عامر صاحب سٹارٹ کرتے ہیں یہاں سے کہ اگر کہیں پر آپ جائیں، پولیس کی بھرتی ہو رہی ہو، وہاں پر لوگ کھڑے ہوئے ہوں، آپ جا کے جب ان سے بات کریں نا تو آپ ان سے پوچھیں کہ آپ پولیس میں بھرتی ہوگی کیا کریں گے، تو وہ ان میں سے شاید ہی کوئی ایسا بندہ ہوگا جو بولے گا میں پیسے بنانے کے لیے جاؤں گا۔ بالکل ٹھیک ہے، سب آپ کو یہ بولیں گے کہ ہم قوم کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، ہم وطن کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، تو اس جذبے سے ہم جا رہے ہیں پولیس ڈپارٹمنٹ میں جا رہے ہیں۔ بالکل۔ ایک ہوتا ہے پولیس کلچر، جو بھرتی ہو جاتے ہیں جب اس کلچر میں جاتے ہیں نا تو اس کلچر میں رنگ جاتے ہیں۔ بالکل ایسے کلچر ہے کیا؟ لا انفورسمنٹ ایجنسی جس کا کام ہے لا انفورس کرنا، اس کو کچھ اختیارات تفویض کیے گئے ہیں فار مینٹیننس آف لا اینڈ آرڈر۔ بالکل ٹھیک ہے، اب وہ انہی لا جو اختیارات ہیں ان کو مس یوز کرتے ہیں، جس کو کہتے ہیں ہم ابیوز آف پاور۔ جی بالکل، یہ ابیوز آف پاور کا کیس ایسا ہی ہے۔ اب ابیوز آف پاور آپ بات کر رہے ہیں ہیراسمنٹ، یہاں پر تو ماورائے عدالت قتل ہوئے ہیں۔ جی ہوتے ہیں، یہ تو ایک یہاں کلچر ہے۔ پر آپ یہ وکیل صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں
کیا یہ کورٹوں میں ہوتے ہیں؟ کیا ان کے سامنے کیس نہیں آتے؟ بالکل یہاں پہ پنجاب میں ہزاروں کیسز ہیں کہ ایک ہی پیٹرن ہے کہ ملزمان کو لے کے جا رہی تھی پولیس، جی اس کے ساتھی آئے، انہوں نے فائرنگ کی، پولیس نے جوابی فائرنگ کی اور ملزمان کی فائرنگ سے ملزم ہلاک ہو گیا. جی ایسا ہی ہے. اور عامر بھائی کیا عدالت نے بھی کبھی لاہور ہائی کورٹ میں یا جو ہماری کورٹس نے کہا، انہوں نے بھی کبھی نہیں کہا کہ یار یہ اسکرپٹ تو تبدیل کرو؟ بہت یہ دفعہ تو اسکرپٹ تو ریپیٹ ہو رہا ہے، اتنی دفعہ، ہزاروں دفعہ ریپیٹ ہو چکا ہے. عامر صاحب ججز کئی دفعہ کیسز دیکھ کے ان کی نوعیت دیکھ کر ہی آپ مسکرا دیتے ہیں کہ وہی سارا کچھ اسٹیریوٹائپ ایسے ہی ایک ہی طرح کے کیسز آتے ہیں. آپ نے بڑی اہم بات کی کہ جس طرح ماورا عدالت لوگوں کو قتل کیا جاتا ہے، اور اس میں پولیس والوں کا جواز یہ ہوتا ہے کیونکہ عدالتیں سزائیں نہیں دیتی. حالانکہ اگر آپ پراپر انویسٹیگیشن کریں، مکمل قانون کے مطابق ایک ایک پہلو کو کور کریں اور انویسٹیگیشن میں کوئی ڈسکریپنسی نہ چھوڑیں، تو پھر یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ عدالت کسی ملزم کو چھوڑ دے. جرم ثابت نہیں کر پاتے. جی یہی بات ہمارے جو پولیس کا ہماری جو پروزیکیوشن ہے وہ جرم ثابت نہیں کر پاتی، آسان حل ہے کہ مار دیا جائے. جی عدالتیں بھی خاموش بیٹھی ہوئی ہیں، حصے دار ہیں، ریاست ذمہ دار ہے. ایسا لگ رہا ہے ولنگلی یہ طے کر لیا گیا ہے کہ ملزمان ثابت کون کرے گا کہ وہ ملزم ہیں. بالکل بڑی خوبصورت بات کی عامر صاحب نے. میاں صاحب جب ہم بات کرتے ہیں تو اگر ہم ایک نارمل عام شخص کے لیے، جو عام شہری کا سوال ہے، کیونکہ ہمیں بہت سارے کمنٹس آتے ہیں، لوگ ہم سے پوچھتے ہیں ایسے سوال، کیونکہ ہمارے پروگرام کا فارمیٹ ایسا ہے کہ کیونکہ وکیل ان چیزوں سے بہت زیادہ آشنا ہوتے ہیں تو لوگوں کو بتا سکتے ہیں. عام لوگ یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ اگر پولیس کا کوئی ناکہ لگا ہوا ہے اور عام شہری کو روک لیا جاتا ہے تو پولیس کے پاس کیا اختیارات ہیں کہ وہ ان سے کیا چیز طلب کر سکتے ہیں لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنے کے لیے؟ دیکھیں بڑا اچھا آپ کا کویسچن ہے، جو عام طور پہ پبلک ہر روز یہ چیز فیس کرتی ہے. بہت ساری چیزیں ایسی سامنے آتی ہیں ناکے کے حوالے سے. دیکھیں پولیس کے اختیارات بڑے کلیئرڈ ہیں پولیس آرڈر 2002 میں، کہ پولیس کے پاس کیا کیا اتھارٹی ہے، وہ کیا کر سکتے ہیں. جو پنجاب پولیس ہے، آپریشنل پولیس جسے ہم بولتے ہیں، اس کے پاس کیا اختیارات ہیں. جو دوسری آپ کی ٹریفک پولیس ہے یا دوسری جو ہیں ان کے پاس کیا اختیارات ہیں. جو یہ پنجاب پولیس ہے گاڑی سے ریلیٹڈ، اگر انہیں کسی چیز پہ شک ہے یا کوئی ایسی اطلاع ہے، مخبر کی اطلاع ہے جو کہ ہر ایف آئی آر میں لکھا ہوتا ہے، جیسے ابھی عامر صاحب نے کہا کہ ایک ہی سکرپٹ ہوتا ہے، ایک ہی چیز ہوتی ہے. اگر ان کے پاس کوئی واضح ثبوت ہے، کوئی گاڑی کا نمبر موجود ہے، کوئی پیچھے سے ان کا کوئی کسی قسم کا کوئی نالج ہے ان کے پاس، تو اس گاڑی کو روکتے ہیں. اس کا وہ آپ نے جو چیک کرنا ہے، چیسیز نمبر یا کوئی چوری کی نہیں ہے یا آپ کے پاس، بیسیکلی انہوں نے پولیس ریکارڈ سے ریلیٹڈ چیزیں چیک کرنی ہیں کہ آیا یہ گاڑی چوری کی تو نہیں ہے، آیا اس گاڑی سے ریلیٹڈ کوئی کسی مقدمے میں یہ گاڑی جو ہے یا اس کے اندر جو فیملی سفر کر رہی ہے اس میں سے کوئی کرمنل تو نہیں ہے. کرمنل ریکارڈ جو ہے وہ آج کل جو ہے اپڈیٹ ہو چکا ہے سسٹم، آئی ڈی کارڈ لیتے ہیں ریکارڈ، لیکن اس کا ایک طریقہ کار ہے، انداز ہے کہ آپ گاڑی روکیں، انہیں ریکویسٹ کریں. ہم خود لائر ہیں کیونکہ وہ محفوظ فیل کریں نا. میں خود لائر ہوں، میں آج تک کبھی کسی نے ناکے پہ روکا تو میں اگر سول میں بھی ہوں تو میں نے اپنے کبھی تعارف نہیں کروایا. بڑے اچھے طریقے سے اگلے سے ڈیل کرتے ہیں. اگر کوئی اچھے انداز سے بولتا ہے تو اچھے انداز سے ڈیل کرتے ہیں. اگر کوئی آگے سے وہ ٹپیکلی وہ کرتا ہے تو پھر ہمیں بھی پھر اور یہ پولیس والوں کی بڑی ایک شناخت ہوتی ہے، یہ چہرہ دیکھ کے سمجھ جاتے ہیں کہ آگے سے انسان کس طرح بات کرے گا. آپ یہاں پہ ہی پورے پاکستان میں کچھ سیولائزڈ ایریاز ہیں، آپ ادھر جاتے ہیں، اگر وہاں پہ کوئی ناکہ لگا ہے تو وہ ناکے والے پہ کھڑا جو بندہ ہے ناکے پہ، اس کا انداز گاڑی روکنے کا، آپ سے کنورسیشن کا بڑا پولائٹ ہوتا ہے اور بڑا مہذب طریقہ کار ہوتا ہے، اور بندہ خوش بھی ہو جاتا ہے. جو وہ پوچھتا ہے بتانے کو خود بخود دل کرتا ہے. اور کئی جگہوں پہ ایسا ہے کہ وہ ناکے اس طرح سے لگے ہوتے ہیں تو پہلے تو وہاں پہ 1 میل تک لائن لگ جاتی ہے، ٹریفک میں بندہ پھنسا رہتا ہے. پھر جب گاڑی ناکے پہ پہنچتی ہے تو وہ انتہائی بدتمیزی کے ساتھ پیش آتے ہیں. یہ بھی نہیں دیکھتے کہ ساتھ فیملیز ہیں یا کیا ہیں، ٹارچز مارتے ہیں، لوگوں کی پرائیویسی کو جو ہے مجروح کرتے ہیں. بیسک چیز یہ ہے کہ ان کے جو پولیس آرڈر میں موجود ہے اس کے مطابق، اپنی ڈیوٹیز کے مطابق اچھے طریقے سے پیش آئیں. جو چیز کوئی ریکوائرڈ ہے، اگر کسی چیز پہ شک ہے انہیں، اس کے بارے پوچھیں اور اچھے طریقے سے.